الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، رحمتوں، برکتوں اور انوار و فضیلتوں والا ماہ مقدس ہم پر سایہ فگن ہے. اس کا دوسرا عشرہ قریب الختم اور تیسرا عشرہ سر پر ہے. سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ مرد و خواتین جنہوں نے ماہ مبارک کے گزشتہ ایام کو طاعات اور عبادات میں گزارا اور گناہوں سے اجتناب کیا، معاصی سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کیا. اب بقیہ ایام کو بھی اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ عبادتوں میں گزاریں. اور جنہوں نے گزشتہ ایام کو غفلت سے گزارا وہ اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں اور باقی ایام میں تلافی کی بھرپور کوشش کریں. اب وہ عشرہ آ رہا ہے، وہ آخری 10 دن آ رہے ہیں یا 9 دن آ رہے ہیں جس کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات کے لیے بطور خاص اہتمام فرماتے تھے اور امت سے بھی یہی چاہتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، پوری رات بیدار رہتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں عبادات میں اس قدر کوشش کرتے تھے جو اور دنوں میں یعنی پہلے 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بھی فضیلت آئی ہے اچھی خاصی، اور رمضان المبارک کا ہی آخری عشرہ، تو رمضان مبارک کا آخری عشرہ اس کی بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے پہلے 10 دن ہے وہ ایام کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے افضل ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ جو افضل ہے تو وہ راتوں کے اعتبار سے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام معمول رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا تھا. اگر کبھی سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے کسی سال اعتکاف آپ نہیں کر سکے تو دوسرے ایام میں اس معمول کو آپ نے پورا فرمایا. انتقال والے سال آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ اور سنت کفایہ ہے. بستی کا ایک آدمی، محلے کا ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے مسجد میں تو بستی والوں سے، محلہ والوں سے یہ سنت اتر جاتی ہے، سنت ادا ہو جاتی ہے. کووڈ کے باوجود الحمدللہ ہماری مساجد میں حکومتی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سنت ادا ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور مستورات تو حسب سابق گھروں میں اعتکاف کی سنت پر عمل کریں. اعتکاف میں نہ معلوم کتنی حکمتیں، مصلحتیں اور فوائد ہوں گے. آدمی روزہ تو رکھ لیتا ہے، کھانے پینے اور جائز تقاضے سے تو رک جاتا ہے، مگر وہ آزاد رہ کر زبان کو برائی سے بچا نہیں پاتا. اس کا بہترین علاج اعتکاف ہے. اعتکاف میں آدمی ہر طرف سے یکسو اور سب سے کٹ کر، ہٹ کر، الگ تھلگ ہو کر اپنے مالک کے آستانے پر جا پڑتا ہے.
اس لیے وہ ہر قسم کے گناہوں سے اور لایانی اور فضول باتوں سے بچا رہتا ہے۔ تو اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف ملائکہ سے، فرشتوں سے مشابہت پیدا کرنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے لیلۃ القدر کی، شب قدر کی تلاش وہ آسان ہو جاتی ہے۔ جمہور کے قول کے مطابق لیلۃ القدر امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے سے لیلۃ القدر بھی چلی گئی۔ امم سابقہ کو یہ لیلۃ القدر نہیں دی گئی، امت محمدیہ کو دی گئی۔ اور پھر میں نے کہا ایسا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرمایا تو لیلۃ القدر بھی چلی گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے بعض عابدین کا ذکر کیا جنہوں نے 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے، اور ایک روایت میں کسر کو حذف کرنے کے ساتھ 80 سال عبادت کا ذکر کیا کہ 80 سال عبادت کی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا اور ساتھ ساتھ یہ حسرت بھی کہ ہماری تو اتنی لمبی عمر ہے نہیں۔ امم سابقہ کو جس قدر عمریں دی گئیں اور ان عمروں کو انہوں نے عبادات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات میں صرف کیا اور خرچ کیا، تو ہم کو تو ایسا موقع ملنے سے رہا، تو سورۃ القدر کا نزول ہوا۔ سورۃ القدر میں رب تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مادی دنیا میں پہلے 1 مہینے میں جہاں پہنچتے تھے وہاں 1 گھنٹے میں آپ پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح قرب الہی کا جو سفر ہے، رضا الہی کا جو سفر ہے، اس کی رفتار کو بھی لیلۃ القدر کے ذریعہ تیز کر دیا گیا۔ اور یہ لیلۃ القدر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ لیلۃ الاسراء جس میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج سے سرفراز فرمایا گیا اور خاص قرب الہی میسر ہوا، وہ افضل ہے لیلۃ الاسراء یا لیلۃ القدر یہ افضل ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں تو لیلۃ الاسراء والمعراج یہ افضل ہے، اور امت کے حق میں لیلۃ القدر یہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس میں الف کا ذکر کیوں ہوا؟ ایک وجہ تو معلوم ہو گئی، اس طریقے پر کہ بنو اسرائیل کے بعض عابدین کا ذکر ہوا تھا تو اس میں 1000 مہینوں کا ذکر ہوا تھا، 83 سال 4 مہینے یا کسر کے حذف کے ساتھ 80 سال عبادت کا ذکر ہوا تھا، اس لیے الفن لگایا گیا ہے کہ خیر من الف شہر، شب قدر کی تنہا 1 رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں حساب کی کمی تھی، اس زمانے میں الف یعنی 1000 سے زائد مقدار کے لیے کوئی مفرد لغت وضع نہیں کی گئی تھی، اس لیے خیر من الف شہر فرمایا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ زائد سے زائد مدت جو تم تصور کر سکتے ہو، اپنے خیال میں لا سکتے ہو، لیلۃ القدر اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر آیت کریمہ میں سنہ کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، سنہ یعنی سال، تو سال کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، شہرن کا لفظ ذکر کیا گیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ عرب میں حساب چاند سے ہوتا تھا، اور چاند کا دور وہ شہر یعنی مہینے میں پورا ہوتا ہے، ان کا حساب سورج سے نہیں ہوتا تھا،
سورج سے اگر حساب ہوتا تو اس کا دور سنہ یعنی سال میں مکمل ہوتا ہے تو اس کا ذکر ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں سال کا حساب کچھ ٹھیک بھی نہیں تھا، نسی کی وجہ سے کم و بیش ہوتا رہتا تھا. کبھی 13 مہینے کا بھی سال ہوتا تھا، کبھی 12 مہینے کا. اور شہر یعنی مہینہ، مہینے کو وہ اچھی طرح ضبط کرتے تھے، اس کا اہتمام ان کے یہاں اچھا تھا. اس لیے سنہ یعنی سال کے بجائے شہر یعنی ماہ کا لفظ اختیار فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے. اس طرح کفار مشرکین کے لیے بھی لیلۃ القدر کی حقیقت کا سمجھنا سہل اور آسان ہو گیا. تو یہ لیلۃ القدر نہایت متبرک رات ہے، نہایت بابرکت رات ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں جس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انوار کا نزول ہوتا ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے انوار و برکات رمضان میں جمع فرما دیے ہیں، اور ان تمام برکات کا جوہر آخری عشرے میں رکھ دیا ہے، اور پھر اس جوہر کا لب لباب گری اور عطر وہ شب قدر میں رکھ دیا ہے. اب یہ کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ قدر تعظیم کے معنی میں لیا جائے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہوا اس اعتبار سے یہ رات قدر والی عظمت والی بن گئی. یا نمبر 2، ملائکہ فرشتے اور روح ان کا نزول اس رات میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ رات قدر والی اور عظمت والی بن گئی. تیسرا نمبر، برکت رحمت اور مغفرت کا چونکہ اس رات میں نزول ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ رات قدر والی اور عظمت والی بن گئی. چوتھا نمبر، اس رات میں عبادت کرنے والا وہ ذو قدر بن جاتا ہے، وہ عظمت والا بن جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. نمبر 5، اس رات میں طاعات کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں زیادہ ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ تو اس صورت میں جبکہ لیلۃ القدر میں ہم قدر اس کو تعظیم کے معنی میں، عظمت کے معنی میں، شرف کے معنی میں لیتے ہیں. اور اگر یہ قدر تضییق کے معنی میں ہو، تنگ کرنے کے معنی میں ہو، جیسے ومن قدر علیہ رزقہ میں قدر جو آیا ہے وہ تنگ کرنے کے معنی میں، تو اس اعتبار سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعیین کا اخفا ہو گیا، فکس نہیں رکھا گیا ہے، اس کو مبہم رکھا گیا ہے، مخفی رکھا گیا، تو اس کی وجہ سے تنگی پیدا ہو گئی. اور یا نمبر 2، ملائکہ کثرت سے نازل ہوتے ہیں، تو ملائکہ کے کثرت سے نزول کی وجہ سے زمین گویا تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ جو 2 نمبر بیان ہوئے وہ اس صورت میں جبکہ قدر کو معنی میں لیا جائے تنگی کے. اور تیسرا نمبر، قدر کے معنی میں لیا جائے، لیلۃ القدر میں قدر کو قدر کے معنی میں لیا جائے، تقدیر کے معنی میں جو آتا ہے. تو چونکہ اس رات میں محتم بشان امور، سال میں ہونے والے احکام وہ ملائکہ کو بتلائے جاتے ہیں، ملائکہ کے سامنے ان احکام کا، ان امور کا، ان باتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور ملائکہ نوٹ کرتے ہیں سال بھر کی اقدار کو. اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر وہ قدر کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ آیت کریمہ اسی سلسلے کی ہے، لیلۃ القدر ہی کے سلسلے کی ہے. اور جنہوں نے کہا 15ویں شعبان ہے تو وہ مؤول ہے. لیلۃ القدر کے سلسلے میں کل اقوال اگر دیکھے جائیں تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 48 اقوال ذکر کیے ہیں. 48 اقوال جو ذکر کیے ہیں وہ اس طریقے پر ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھنے والا پڑھے اور پھر اس کے بعد صرف نمبر دیکھتا ہوا چلا جائے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں
کہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر وار وہ 46 اقوال ذکر کیے ہیں، اور پھر ابن العربی کا ایک قول ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مزید قول ذکر کیا ہے۔ ان کو اگر ملایا جائے، وہاں نمبر انہوں نے نہیں لگایا ہے، لیکن وہ کہہ رہے یہ ایک قول ہو سکتا ہے، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اس طریقے پر 48 اقوال بنتے ہیں، لیکن ان 40 اقوال میں خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اقوال بعض میں متداخل ہو سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں، لہذا اگر تنقیح کی جائے اور تہذیب کی جائے تو 25 کے قریب اقوال ہوتے ہیں، 25 کے قریب۔ اب رہا یہ کہ لیلۃ القدر کوئی معین رات ہے بھی یا نہیں؟ یہ جو 48 اقوال آئے ہیں تو ان میں ایک قول تو وہ ہے کہ اس کی تعین اٹھا لی گئی، چنانچہ روافض و شیعہ ان کا خیال ایسا ہے کہ لیلۃ القدر کی تعین جو وہ اٹھا لی گئی ہے، اب لیلۃ القدر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور ایک سر صاحب ہوا کرتے تھے جو علی گڑھ کے بانی، ان کا کہنا ایسا تھا کہ مولوی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ شب قدر ہم کو تو کہیں نظر نہیں آتی، ہم کو تو کبھی نظر نہیں آئی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے تھے کہ بھئی ان کو نظر نہیں آئے، وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، اور مولوی لوگوں کو نظر آئی تو مولوی لوگ اپنا حال بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، مزید کلام جو ہے انشاءاللہ آئندہ کل رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی، اور رمضان کے جتنے ایام باقی ہیں ان کی کما حق قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔